آج انشاءاللہ ہم سورہ انشراح اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، گرامر بھی حل کریں گے۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اس کے بعد ہے والضحى والليل إذا سجى۔ الم نشرح لك صدرك، آ کا معنی بتائیے کیا؟ آ کا معنی کیا ہے؟ کیا؟ لم کا معنی، اب یہ تو بار بار آ رہے ہیں نا الفاظ، نیگیٹو اور پاسٹ۔ نشرح شرح سے نکلا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ عربی کے بہت سے الفاظ اردو میں بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ شرح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی شرح۔ ایک تو وہ شرح ہوتی ہے پرسنٹیج، ایک ہوتی ہے بھئی اس کی تشریح کریں آپ، یہ کتاب ہے اس کی شرح لکھی گئی ہے۔ یہ لفظ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب ہے اور اس کی یہ شرح ہے، شارحین نے یہ لکھا ہے اس بارے میں۔ تو شرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشریح کرنا، اور تشریح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا کسی چیز کو، کسی چیز کو کھول دینا۔ بند چیز کھول دی آپ نے، ایک مضمون تھا بہت مشکل، آپ نے اس کی شرح کر دی۔ اردو میں اس کو شرح کہتے ہیں، مگر عربی میں شرح لفظ ہے، شرح۔ را پہ زبر نہیں ہے بلکہ جزم ہے، سکون، شرح۔ تو شرح کا مطلب کھولنا۔ شرح ضربہ کی طرح، یشرح یضرب کی طرح، ٹھیک ہے۔ نشرح ہم کھولتے ہیں، الم نشرح کیا بن جائے گا؟ کیا ہم نے نہیں کھولا، کیا ہم نے نہیں کھولا۔ لکا، لکا کا بتائیے، پشتو میں تو نا ولکا ہے بھائی، ولکا ذل تراش کیا ہوتا ہے؟ لکا، لام الگ ہے اور کاف الگ ہے۔ لہو اس اللہ کے لیے، ما فی السماواتی و ما فی الارض، لکا تمہارے لیے، لکا تیرے لیے، لی یہ تو یاد کروائی تھی گردان، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لکا لکما لکم، لکی لکما لکننا، لہو لہما لہم، لہا لہما لہننا، بلکہ لہو سے شروع ہوتا ہے، لہو لہما لہم، لہا وہ ایک عورت، اس ایک عورت کے لیے، لہما لہننا، لکا لکما لکم، لکی ایک عورت سے خطاب ہو رہا ہے، لکما لکننا تم سب عورتیں، لی لنا۔ یاد ہے کچھ بھول گئے سارا؟ آپ نے سارے پچھلے کلپ دیکھ لیے؟ اچھا، تو الم ادھر توجہ، الم نشرح لکا کیا نہیں کھولا ہم نے، لکا آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے صدرک۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر کسے کہتے ہیں؟ سینے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دوا آتی ہے کھانسی کی، صدوری، صدوری یہ صدر سے نکلا ہے۔ کھانسی کہاں ہوتی ہے؟ سینے میں۔ تو میں نے جو ہے نا، میں آپ کو بتایا تھا نا، ایسی مثالیں انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا جس سے لفظ کے میننگ یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے استاذ ایک دفعہ پڑھا ہمیں عربی گرامر، وہ عربی ادب کی کتاب پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سعال کہتے ہیں کھانسی، سعال کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسی سے نکلا ہے سعالین، تو مجھے کہنے لگے تمہارا دماغ بہت چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی توجہ نہیں گئی تھی سعالین، وہ سعالین مشہور دوا ہے نا بھائی، ہمدرد کی سعالین، اتنی تو جنرل نالج ہونی چاہیے انسان کو۔ سعالین ایک مشہور دوا ہے چوسنے کی، وہ اس سے گلا صاف ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو میں نے کہا یہ اسی سے نکالا ہوگا سعالین، انہوں نے کہا بالکل اسی سے نکلا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہو نا، تو وہ لفظ پھر ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے اور رٹا نہیں لگانا پڑتا۔ صدر سینہ، یاد کس سے رہے گا؟ ہمدرد کی صدوری، اس سے ہمدرد کی کمپنی بھی مشہور ہو جائے گی، ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کہ بھئی ہم آپ کے کتنی چیزوں کی مصنوعات کی ہم وہ کر رہے ہیں، دیں گے کچھ بھی نہیں آپ کو، حتیٰ کہ صدوری بھی نہیں دیں گے آپ کو وہ فری میں۔ اچھا خیر، الم نشرح لکا صدرک کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ یہ جو میں اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھاتا ہوں تاکہ اسی وقت آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ وَوَضَعْنَا، وا کا مطلب، اور وضعنا یہ کس کی طرح ہے؟ اس سے ملتا جلتا ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ وضع۔ پہلے تو صرف صیغہ بتائیں، وضعنا بھائی ضربنا کی طرح ہے نا۔ وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ رکھنا۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو، تھوڑی سی ایک ہے تو عجیب سی مثال، لیکن ذہن میں یہی مثال ہے اردو میں۔ وضع حمل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وضع حمل، وضع حمل
حمل رکھ دیا، بچے کی ولادت کو وضع حمل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس کی مثال اردو میں موضوع حدیث استعمال ہوتا ہے نا، موضوع من گھڑت، اس میں بھی اگرچہ اس کا معنی ہوتا ہے وضع کرنا کسی چیز کو، لیکن اس میں بھی رکھنے کا تھوڑا تھوڑا عنصر آتا ہے. لیکن خیر آپ یہ نہ یاد کریں، وضع حمل کا لفظ سے ہی یاد ہو جائے گا. وضع کا معنی رکھنا، تو وضعنا ضربنا کی طرح رکھا ہم نے، عن کا آپ سے. ایک ہوتا ہے علا، علا کا مطلب کسی چیز پر، اور عن جب آتا ہے نا، عن اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹانا، کسی چیز سے عن الگ سے، عن کا مطلب ہٹانے کے معنی میں آتا ہے. وضعنا عن کا ہٹایا ہم نے آپ سے، وزرک، وزر کہتے ہیں بوجھ کو. اردو میں اس سے ملتی جلتی مثال ابھی ذہن میں آئی ہے. یہ جو اتنی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ میں سوچ کے نہیں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسی وقت دماغ میں ڈالتے ہیں. وزر سے ملتا لفظ اردو میں بتاؤں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اوزار. کہتے ہیں اپنے اوزار ساتھ لیتے آنا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی میں آیا ہوں، کارپینٹر ہوں آپ کے گھر میں کام کرنے، لیکن اوزار گھر بلائے. انسٹرومنٹ کہتے ہیں نا اس کو، اوزار کو مختلف. تو میں اپنے اوزار، یہ وزر کی جمع ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ. تو وہ اوزار کو بھی اوزار سے کہتے ہیں، وہ ایک وزنی چیز ہوتی ہے، پانا ہے اس میں، پلاس ہے، پیچکس ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. تو یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ اوزار. تو قرآن میں وزر کا لفظ بھی استعمال ہوا، اوزار کا معنی بھی لفظ بھی استعمال ہوا ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن میں آتا ہے تاکہ یہ کافر لوگ یہ وزن اٹھائیں گے، اوزار یعنی بوجھ اٹھائیں گے ایمان والوں کا بھی، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا نا، ان کا بوجھ بھی، گناہوں کا بوجھ یہ اٹھائیں گے. تو وزر کا لفظ یاد رہے گا کس سے؟ اوزار سے. اور بھی قرآن میں اوزار کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو وزر بوجھ، وزرکا آپ کا بوجھ. وَوَضَعْنَا اور ہم نے رکھ دیا، عن کا آپ سے ہٹا کے، یعنی آپ سے دور کر دیا، وزرک آپ کا بوجھ. ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ الذی وہ بوجھ، انقضا اکرما کی طرح ہے. کس کی طرح؟ اکرما. اکرما کا معنی اکرام کیا، انقضا کا معنی توڑا. نقض کسے کہتے ہیں؟ توڑنے کو. نقص سے ملتا جلتا ہے، نقص بھی ناقص چیز کو کہتے ہیں نا، ٹوٹی ہوئی، ناقص. تو نقض، اس کی اردو میں مثال نقض عہد ہوتا ہے نا استعمال، بھائی نقض عہد. میں انگلش کی مثال نہیں دے سکتا اس میں، کیونکہ انگلش عربی کے ذرا بھی قریب نہیں ہے. عربی کے انگلش میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ تو 5 سے 10 الفاظ ہوں گے، جیسے ارض، یہ ارتھ انگلش میں ہے نا. اور کچھ الفاظ انگلش میں فارسی کے بھی ہیں، فارسی کے بھی کچھ الفاظ ہیں، جیسے فادر پدر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. مادر سے مدر نکلا ہے، فارسی میں مادر کہتے ہیں اور انگلش میں مدر. تو یہ بہت سے الفاظ جو ہے نا فارسی سے انگلش میں آئے ہیں، کچھ الفاظ عربی سے آئے ہیں انگلش میں، لیکن بہت تھوڑے ہیں. وہ اردو زبان تو بھرپور استعمال ہے عربی کا نا اس میں، کیونکہ شروع سے ہی مسلمانوں کی زبان رہی ہے، تو عربی زبان کا بہت استعمال ہوا ہے اس میں. ہندوؤں نے آج کل ایک عصبیت میں کیا کیا ہے کہ اردو زبان کا ایک تو نام تبدیل کر کے ہندی رکھ دیا، اس کا نام ہے وہ اردو ہی، تو اس اردو کا نام چینج کر دیا ہندی، اور پھر اس میں الٹے سیدھے الفاظ، سنسکرت کے الفاظ گھسیڑ کے بیڑا غرق کر دیا اس کا. تو خیر، تو انقضا نقض عہد. نقض عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد توڑنا. تو نقض کا مطلب کیا ہوا؟ توڑنا. انقضا کا معنی بھی توڑا. الذی وہ بوجھ، انقضا ظہرک جس نے توڑ دیا. ظہر کہتے ہیں پشت کو، کمر کو. ظہر کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کمر کو، عربی میں ظہر. اس کو آپ یوں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے باطن، ایک ہوتا ہے ظاہر. باطن کسی چیز کے اندرونی حصے کو، ظاہر اوپر کے حصے کو. تو ایسے ایک ہوتا ہے بطن، پیٹ، باطن سے نکلا نا، یوں سمجھ لیں آپ. اور ایک اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بطن سے الٹ ظہر. تو ظا، ہا اور را کا لفظ پشت کے معنی میں. ظہرک آپ کی کمر. الذی انقضا ظہرک جس بوجھ نے توڑ دی تھی آپ کی کمر. ورفعنا واو کا معنی، اور رفع کسے کہتے ہیں؟ رفع حاجت بھی ہے، حاجت کو دور کرنا، لیکن رفع کا معنی بلند کرنا بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رفع کا معنی بلند کرنا. اس کی مثال اردو میں رفعت، بلندی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو رفعنا ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر کو کہتے ہیں، آپ کا تذکرہ. ہم نے بلند کیا آپ کی خاطر آپ کا تذکرہ.
تفسیر تو میں بعد میں بتاؤں گا نا، ابھی تو صرف ترجمہ سمجھے. ہم نے بلند کیا آپ کی خاطر آپ کا تذکرہ، آپ کے تذکرے کو ہم نے رفعت بخشی. فَإِنَّا، فا کا مطلب پس، اِنَّا بے شک، مَعَ الْعُسْرِ، عسر کہتے ہیں تنگی کو، مشکل حالات کہتے ہیں. متاثر ہے یہ کام، متاثر بہت مشکل ہے. اور تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے اردو میں جو استعمال ہوتا ہے. عسر بس مشکل کو کہتے ہیں. عسیر مشکل کام، یہ کام بہت عسیر ہے. پہلے استعمال ہوتا تھا، آج کل نہیں ہو رہا استعمال. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، بے شک مشکل کے ساتھ، یسرا، یسرن، یسرن تھا اصل میں. یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو. یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی. یاسر اسی سے نکلا ہے، آسان. تو یسیر بھی آسانی کو کہتے ہیں. تیسیر، یہ سب اسی سے ملتے جلتے لفظ ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، دوبارہ اسی جملے کا تکرار ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا، فا کا مطلب پھر یا تب، پس آپ، اذا، اذا کا مطلب خود بھی بول لیا کریں یار کچھ. اذا کا مطلب ہے اذا جاء نصر اللہ، صحیح تو کہہ رہے ہیں، اتنا آہستہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب. اذا کا مطلب جب. فَإِذَا فَرَغْتَ، ضربتا کی طرح ہے. فرغتا فارغ سے، بہت آسان لفظ ہے اردو میں. فارغ کسے کہتے ہیں؟ فارغ ہونا، جب مشغولیت سے فارغ ہو جائیں آپ. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے. فَانْصَبْ، یہ اصل میں تھا فَإِنْصَبْ، انصب، ارحم کی طرح، آرڈر کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ ارحم کا معنی رحم کرو، بتایا تھا نا میں نے. تو انصب تھکو، نصب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو. قرآن میں آتا ہے لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، کہ ان کو نہ پیاس پہنچے گی نہ کوئی تھکاوٹ، مگر اس کا اجر اللہ ان کو دے گا. تو نصب کسے کہتے ہیں؟ تھکنے کو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس آپ جب فارغ ہو جائیے تو تھکائیے اپنے آپ، تھکیں آپ. جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا ہو؟ تھکیں آپ. تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا بات ہو رہی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف. فرغب، یہ ارغب تھا اصل میں، الف کو ملا دیتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا. ارغب رغبت سے ہے، راغب ہوں، دلچسپی لیں. رغبت کسے کہتے ہیں بھائی؟ کامن لفظ ہے نا اردو میں، کسی میں انٹرسٹ لینا، کسی میں رغبت ظاہر کرنا. آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہتے ہیں نا لوگ، یعنی آپ کو اس کی رغبت ہے. تو آپ اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اپنے رب کی طرف جانے میں دلچسپی لیجئے. یہ صورت مکمل ہو گئی. سمجھ رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے جو یہ صورت نازل کیوں ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی، وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ براہ راست اللہ کے احکام کو لیتے تھے اور پھر آگے اس کو نقل کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ اثر کس پہ ہوتا تھا؟ نبی پر. نبی جب آگے تبلیغ کریں گے تو وہ صحابہ پہ مؤثر ہوگی، مگر نبی کو تبلیغ کون کر رہا ہے؟ اللہ فرشتے کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف کا غلبہ ہو جاتا تھا بہت زیادہ، کہ مجھ سے تبلیغ رسالت میں اور اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی اگر کوتاہی ہو گئی تو میری خیر نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں آیت نازل ہوئی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جب بھی کوئی ایسی آیت نازل ہوتی نا جس میں نبی کو بہت کوئی تنبیہ کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے تھے. قرآن میں آتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے آپ بالکل اس پہ سیدھا سیدھا قائم رہیے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال سفید ہونے لگے تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جیسے کہا جا رہا ہے بالکل پورا چلنا ہے آپ نے اس پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کا غلبہ ہو جاتا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ نبی سے، یاد رکھیں اس پر اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی سے جان بوجھ کر کبھی گناہ صادر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نبی کا ہر عمل امتی کے لیے حجت ہے، دلیل ہے. اگر نبی سے گناہ ہو جائے تو امت کو حکم کیا ہے کہ آپ نے نبی کو فالو کرنا ہے، تو امت پھر اس چیز میں بھی نبی کو فالو کرے گی، وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. تو اس لیے انبیاء سے کبھی گناہ صادر نہیں ہوتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گناہ صادر ہوا ہے تو اس کا بھی علماء نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس غلطی میں اجتہادی خطا ہوئی ہے. اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ مخصوص درخت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ پھل کسی بھی درخت میں ہوگا
تو مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن شیطان نے آپ کو وسوسہ ڈالا کہ بھئی اللہ نے اس لیے پابندی لگائی ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اگر یہ کھا لیا نا تو کبھی موت نہیں آئے گی, تو آپ کھا لیں. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا چلو اللہ نے پابندی تو اس درخت کی لگائی ہے نا, اس سے ملتا وہ اسی جنس کے جو دوسرے درخت ہیں وہاں سے کھا لیتا ہوں میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ بھئی یہ پھل کھانا ہی نہیں ہے. تو انبیاء سے جان بوجھ کر بالکل صریح غلطی نہیں ہوتی, تعویل ہو جاتی ہے ان سے. سمجھ رہے بات کو؟ اگرچہ وہ تعویل میں بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو گیا, مگر ایسا قصد انبیاء نہیں کرتے کہ بالکل پتہ بھی ہے کہ یہی مطلب ہے اور اس کی کوئی دوسرا مطلب نکلتا نہیں پھر بھی کر لیں. یہ انبیاء سے نہیں ہوتا, انبیاء اس چیز سے معصوم ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ بعض کام جو خلاف اولا تھے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ یہ کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہتر کام کو چھوڑ کے جو کم درجے کا بہتر تھا وہ کر لیا. یا کبھی اجتہادی خطا ہو گئی آپ سے تو اس میں بھی آپ پر خوف کا غلبہ ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل کی. فرمایا کہ آپ پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں, تو ان انعامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ آپ کو عذاب دینے کے لیے اور آپ کو اپنی ذات سے دور کرنے کے لیے نہیں دی ہے, بلکہ آپ کو نوازنے کے لیے دی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص دین پر آتا ہے نا, تو بعض لوگ دین پر آتے ہیں تو ہمارے ہم نے دیکھا بعض لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, اتنے وہمی کہ وہ ہر چیز میں نا بالکل وہم ہونے لگتا ہے. وضو کریں گے تو ایک ایک گھنٹہ وضو, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے, بھائی شریعت نے وضو کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ آپ ٹینکیوں کی ٹینکیاں بہا دیں, بھی پریشانی میں پڑ جائیں, مسجد والوں کو بھی پریشانی میں ڈال دیں, گھر والوں کو بھی پریشانی میں, اور نماز پھر بھی آپ سے ادا نہ ہو, وضو ہی کرتے رہیں. کہا جاتا ہے نا ایسے آدمی کو. تو اس کو یوں سمجھایا کہ وضو کا بنیادی مقصد کیا ہے, طہارت حاصل ہو جائے, تو وہ اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی بنیادی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا مقام عطا کر دے, آپ کے ذریعے تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا ہو جائے. تو اس کے لیے اتنا اعلیٰ درجے کا تقوی, صحیح ہے نا, کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی خلاف اولا کام بھی آپ سے ہو گیا تو یہ مطلوب نہیں ہے. کیونکہ اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اگر اتنے سخت احکام کا اللہ آپ کو مکلف بنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نبوت دی ہے اور آپ کو آزمائش میں ناکام کرنے کے لیے نبوت دی ہے, کامیاب کرنے کے لیے نہیں دی. کیونکہ اتنا سخت امتحان جب ہوتا ہے نا, جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں, ایسے سوالات آ گئے آپ کو ایک بھی جواب نہیں آ رہا, تو آپ کیا کہتے ہیں, بھائی فیل کرنا تھا تو ویسے ہی کر دیتے, یہ پیپر مجھے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت تھی, کہتے ہیں نا. اور اگر مقصد عزت دینی تھی تو پھر اتنا ہونا چاہیے کہ جو محنتی ہیں وہ پاس ہو جائیں, جو محنتی نہیں ہیں وہ فیل ہو جائیں, اور جو درمیانے درجے کے ہیں وہ بغیر پوزیشن کے گزارا ہو جائے ان کا. تو یہ معتدل امتحان ہوتا ہے. تو اللہ بھی اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ پر جو خوف کا اتنا غلبہ ہو گیا یہ غلبہ نہ ہو, کیونکہ وضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ سے بوجھ کو دور کر دیا ہے. کیا مطلب, بہت زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو ہوں گی وہ آپ سے بھی معاف ہے, وہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ دو مقام پہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا, ایک علم نشرح میں اور دوسرا سورہ فتح میں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلے گناہ بھی معاف کر دیے اور پچھلے بھی معاف کر دیے. تو یہاں گناہ سے مراد بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ گناہ سے وہ نہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں, بلکہ جس کو نبی گناہ سمجھتے تھے, جو حقیقت میں گناہ نہیں ہے. نبی کی تہجد چھوٹ جائے تو نبی اس کو گناہ سمجھتے تھے, نبی سے اشراق چھوٹ جائے تو نبی اس کو گناہ, حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے, لیکن وہ تو ان سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو خلاف اولا ہو, جو بہتر نہ ہو, اس کو بھی وہ سمجھتے تھے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. تو اللہ نے اس قسم کی خطاؤں کو اللہ نے بتا دیا, میں نے پہلے ہی معاف کر دی, اس میں پریشان نہ ہو. سمجھ رہے بات کو؟ اور امت کے لیے اللہ نے آسانی کیا رکھی, نبی کے لیے تو جو خلاف اولا کام ہے نا, مستحبات چھوڑ دیے, تو ان پہ مواخذہ نہیں ہے. امت کو آسانی یہ رکھی کیونکہ صحابہ میں بھی خوف تھا بہت زیادہ, اتنا تو نہیں جتنا نبی میں, مگر صحابہ کرام جو پریشان ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے, تو بعض دفعہ ہمارے دل میں گناہ کے خیالات آتے ہیں, بعض دفعہ انسان کو نا بیٹھے بیٹھے اسلام کے بارے میں شبہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے پاس تو بہت فون آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام برحق مذہب بھی ہے یا نہیں, پتہ نہیں جنت صحیح ہے بھی یا نہیں. اب یہ دل میں کیا آ رہے ہیں, خیالات. اس سے انسان کہتا ہے پتہ نہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا, پھر نہ اس کا نماز میں دل لگے گا نہ روزے میں دل لگے گا, وہ کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کرتا تھا, وسوسے آتے تھے. تو وہ جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قاعدہ بیان کر دیا
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اسی کا مکلف بناتا ہے جس کی اس نفس میں طاقت ہے، دل کے خیالات پر کسی کو طاقت نہیں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، فرمائے تمہیں اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم پریکٹیکلی کرو گے، کسب کرو گے. وعلیہا مکتسبت، اور تمہیں گناہ اس کا ملے گا جس کا تم اکتساب کرو گے. اب دیکھیں نیکی کے لیے کسب کا لفظ ہے، گناہ کے لیے اکتساب. کسب اور اکتساب میں فرق یہ ہے کہ کسب وہ ہوتا ہے جو خود سے بھی کر لے آدمی، اور اکتساب ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے کرے. تو نیکی کے لیے اللہ کا قانون وسیع ہے. بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے خود سے اچھا کام ہو جاتا ہے، باقاعدہ ارادہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس پہ بھی ثواب مل جائے گا تمہیں. اور اگر بیٹھے بیٹھے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، اس پہ گناہ نہیں ملے گا، گناہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں کہ بیٹھے ہوئے غلطی سے کوئی بات ہو گئی تو اب ایک دم اللہ کا عذاب آ گیا. بھائی اس کو بیچارے کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن غلطی سے نیکی ہوگی تو ثواب مل جائے گا. تو یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کسب سے تو ثواب مل جائے گا، گناہ اکتساب سے ہوگا. کسب اور اکتساب میں نا یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو گناہ کے لیے اللہ نے اور تھوڑا سا جو ہے نا قاعدہ سخت بیان کر دیا کہ وہ مشکل سے ہی ہوگا گناہ کا جو ہے نا. اور پھر نیکی کی نیت پہ ثواب نیکی کا ملے گا، گناہ کی نیت پہ نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ارادے پر نیکی ملے گی. پھر اگر عملاً نیکی کر لے گا تو 10 نیکیاں، اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ابھی نہ لکھو. اگر گناہ کر لیا تو وہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ارادہ تبدیل کرنے کی نیکی لکھی جاتی ہے. یہ گریبی میں ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یعنی کسی نے دل میں گناہ کا ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، لیکن ارادہ ابھی تکمیل کی نہیں ہے، تو ارادے سے تو گناہ لکھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بھی دیکھو صبر کرو یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن اگر اس نے ارادہ تبدیل کر لیا تو اس تبدیلی کا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی گناہ کا عزم کر لے، ارادے اور عزم میں فرق ہوتا ہے. گناہ کا عزم کر لے تو پھر اس کو گناہ ملتا ہے. عزم کہتے ہیں کہ اتنا مضبوط ارادہ، اتنا پکا ارادہ کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ اس وقت گناہ کر لیتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گناہ خدا نخواستہ زنا کا عزم کر لیا، اس کے پاس عورت بھی موجود ہے، لیکن کیا کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا ارادہ یہ کہ یہ جیسے ہی گیا اور تنہائی ہوئی میں اس سے بدکاری معاذ اللہ کر لوں گا. اب کر کیوں نہیں رہا؟ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی رکاوٹ موجود ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے بس ارادہ یہ کہ ابھی یہ رکاوٹ دور ہوئی اور میں نے کی. اتنا مضبوط عزم اگر ہوتا ہے تو اس پہ گناہ ملتا ہے. اور اگر وہ رکاوٹ دور ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی تو زانی شمار ہوگا. اللہ کہیں گے تیرا تو پورا پروگرام تھا، وہ تو ہم نے تجھے موت دے دی، تیرا تو پکا ارادہ تھا. تو وہ عزم کہ بس کسی رکاوٹ کی وجہ سے انسان بچا ہوا ہو، وہ رکاوٹ دور ہوئی اور اس نے گناہ کیا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو ارادہ الگ چیز ہے، عزم ارادہ تو ہے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کسی کو، بھائی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی سنا عید پہ نئی فلم آ رہی ہے. اعتکاف والوں کے یہی دل میں ارادے ہوتے ہیں کہ یار ابھی سنا ہے عید پہ کوئی نئی فلم آ رہی ہے، تو اعتکاف میں تو بیٹھے ہوئے لیکن عید کے بعد پروگرام بنائیں گے، ایک چکر لگائیں گے تو پتہ تو چلے رمضان ختم ہو گیا ہے. دل میں ارادہ آ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے یار نہیں یار استغفر اللہ مناسب نہیں ہے یار ابھی نہیں سن. صحیح ہے نا؟ اس ارادے پہ گناہ نہیں ہے. اور ایک کیا ہے، پورا پروگرام بندے کو کہہ رہا ٹکٹ وکٹ سے پہلے سے بک کرا کے رکھنا. صحیح ہے، بندہ بھیج بھی دیا لیکن اس نے کہا بھی رمضان کی وجہ سے سینما گھر بند ہوئے ہوئے ہیں. تو مطلب کیا، ایک رکاوٹ آ گئی نا، کھلے ہوئے ہوتے تو ٹکٹ آپ نے لے لیا تھا. پھر جا بھی رہے ہیں، اتفاق سے اسٹرائک ہو گئی اس دن، پورے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے چشمہ وشمہ لگا کے، ٹھیک ہے نا، سب تیاری مکمل تھی لیکن اسٹرائک ہو گئی. آدمی کہتے ہیں ابے یار، لوگ کہتے ہیں نا ابے یہ کیا ہو گیا یار، آج تو پورا موڈ تھا، پروگرام تھا، کیا ہو گیا اف. تو اگر اس حال میں اگر موت ہو گئی نا تو اللہ فلم دیکھنے والے وہی میں شمار کریں گے، بولے تو اسٹرائک ہو گئی تھی ورنہ تیرا پکا ارادہ تھا. تو ایسا ارادہ جس کو عربی میں عزم کہا جاتا ہے، اس پہ گناہ ملتا ہے انسان کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اس پہ ثواب بھی ملتا ہے اگر نیکی کا عزم ہو. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاعدہ بیان کیا کہ آپ خلاف اولا کام کریں گے تو آپ تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، مگر یہ اگر گناہ بھی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا. اور صحابہ کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ جب اللہ کا قاعدہ اتنا سخت ہے کہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جو کچھ کرو گے دل کے وسوسے بھی اللہ نوٹ کرتا ہے. نعلم ما توسوس به نفسه، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں. تو صحابہ ڈر گئے کہ یہ تو دل کے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی.
تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم کو پتہ ہے تمہارے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اس پہ بھی ڈر گئے۔ دوسرا، چھوٹی موٹی خطائیں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب بد نظری شریعت میں گناہ ہے، کبھی کبھار تو کسی سے ہو سکتی ہے نا، بہت بیانات سنے بھائی لڑکیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایک دن کیا ہوا دیکھ لیا، تقوی اس وقت اللہ کا خوف کا غلبہ نہیں تھا، دیکھ لیا، دیکھ کے پھر بعد میں خیال آیا یار میں نے غلط کیا، تو یہ کبھی کبھار، ایسا نہ ہو آپ یہ شروع کر دیں یہ کام، ہے نا۔ فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فرمایا اہل ایمان جو جنتی ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی خطائیں وہ ان سے ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹی موٹی خطائیں تمہاری معاف کر دیں۔ زنا سے بچو گے تو کبھی کبھار اگر بد نظری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، کبھی کبھار کی بات ہو رہی ہے بھائی، اچھا اس کو خوب اچھی طرح سمجھے، کبھی کبھار، کبھی اتفاق سے کچھ ہو گیا، آنکھ مٹکا ہو گیا، اللہ معاف فرمائے سب مسلمانوں کو، صحیح ہے نا، کبھی کبھار کہیں ہو گیا، توبہ استغفار کر لے بس کافی ہے، اس پہ یہ نہیں کہ ہائے میں کیا ہو گیا، ہائے میرے تو پتہ کیا ہو گیا، غلط ہے، اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پہ جہنم نہیں ہوگی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ بولے ایک دفعہ تو نے کیوں فلانی انٹی کو کیوں تو نے دیکھا تھا، اٹھا کے اللہ جہنم کی آگ میں پھینک دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، تو یہ امت کے لیے تسلی ہو گئی۔ اس کے بارے میں احادیث میں بڑے دلچسپ واقعات آتے ہیں۔ کوئی خوبصورت عورت آ رہی تھی صحابہ کے دور میں، تو ایک صحابی سے بد نظری ہو گئی، وہ اس کو دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں تو ان کا سر ستون سے لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، میں نے اس طرح ایک عورت کو دیکھا اور ایسے میرا سر ٹکرا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلکا بتلکا، جو تم سے گناہ ہوا تھا اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور صحابی سے اسی قسم کی غلطی ہوئی، چھوٹی سی غلطی عورت ہی کے معاملے میں بد نظری ہوئی، ان سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، دیکھو ان میں ندامت تھی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں، کوئی کفارہ؟ آپ نے فرمایا ابھی صبر کرو، نماز پڑھو، نماز کے بعد جیسے ہوتا ہے نا بھی نماز کے بعد ملاقات کرنا، انہوں نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تم نے ایک نماز پڑھ کے نیکی کر لی، اس سے اس نیکی نے تمہاری پرانی برائی کو کھا لیا، بھئی یہ بھی تو نیکی کی ہے نا، تو بس اس نیکی نے وہ چھوٹی سی غلطی ہوئی، نماز پڑھی، معاف ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں جن کو غلطی کے بعد ندامت کا احساس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو آدمی کہے کہ میں چونکہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو معاف تو پہلے ہی ہو ہی جائے گا سب کچھ، تو ایک فلم ہی کیوں نہ دیکھ لوں میں، ٹھیک ہے نا، ایک فلم دیکھ لیتا ہوں، جب ایک نظر کی بد نظری عام نماز سے معاف ہوتی ہے تو جمعے سے تو پوری فلم معاف ہو جائے گی، کیا خیال ہے، کیونکہ وہ جمعہ ہے، اور عید کی نماز سے جو ہے وہ فلم سے بھی اونچی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہ یہ سوچ سوچ کے انسان گناہ کرنا شروع کر دے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور دوسری آیتوں میں ہمیں تسلی، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بتا دیا بھائی دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ تو ویسے ہی معاف ہیں، ان میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آ رہے ہیں آنے دو، کوئی پریشان نہ ہو، خود سے زبان سے کلمہ کفر نہ نکالو، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، الم نشرح لک صدرک، کیا اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس پیغمبر پر، جس بندے پر اللہ کے اتنے انعامات ہو، اس کو ان انعامات کو دیکھ کر تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا اور اللہ مجھ پر مزید رحمتیں نازل کرے گا، ایسے احکام نہیں دے گا جس سے میں پریشان ہو جاؤں۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ سینہ کھولنا یہ کنایا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں کا سینہ بڑا کھلا ہوا ہے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نمبر ایک علم بہت ہے، علم بہت ہے، نمبر دو حلم بہت ہے، برداشت، یہ دو چیزیں جس میں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، علم سے بھرا ہوا، حکمت کے موتی اس کی زبان سے نکلتے ہیں، اور قوت برداشت۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، آپ کو علم بھی دیا، جب نبوت آپ کو ملی تھی تو آپ پریشان تھے، اقرا بسمی میں آیا نا، پریشان تھے وہ اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں دنیا میں علم کیسے دوں گا، اور اگر دوں گا بھی تو قوم کتنی مخالفت کرے گی، تو اللہ نے بتایا کہ اللہ نے علم بھی دے دیا آپ کو اور مخالفت کو برداشت کرنے کی
قوت بھی دے دی، ورنہ اتنی مخالفت انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو اللہ نے آپ کو حوصلہ بھی دیا۔ قرآن میں یہ شرح کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، فرمایا فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسلام اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، بھائی مجھے شرح صدر ہو گیا ہے، بزرگوں کی کتابوں میں ملتا ہے نا، بھائی پہلے تو مجھے یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں نہیں، لیکن اب مجھے کیا ہو گیا ہے؟ شرح صدر ہو گیا۔ تو یہ شرح صدر کا لفظ بہت سارے کاموں میں، آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یار کروں نہ کروں، پھر آ گیا یار یہ بڑا مفید ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے شرح صدر ہو گیا ہے۔ کہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں شادی مناسب رہے گی نہیں رہے گی، آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی بہت مناسب رہے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے شرح صدر ہو گیا ہے۔ اسی طرح انکار میں بھی شرح صدر ہوتا ہے، تو شرح صدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی چیز آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کو بھی شرح صدر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسلام کے لیے اسلام اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، یعنی اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اسلام اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے بالکل یہی ہے برحق۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے تو عمل کرنا آسان، اور جس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا وہ تو ٹرائی کرتا ہے نا، پڑھ کے دیکھ لو اگر جنت ہوئی تو نماز مل جائے گی، نماز سے جنت مل جائے گی، نہیں ہوئی تو چلو جن کو شرح صدر نہیں ہوتا نا اسلام کا، وہ ساری نیکیاں کر رہے ہیں تجربے کے لیے، کر کے دیکھ لو اگر قبر وبر صحیح ہوئی، یعنی جنت جہنم عذاب اور یہ سب ثواب نکلا تو جنت میں چلے جائیں گے، نہیں نکلا تو زیادہ تھوڑی سی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس سے پھر عبادت میں دل جمعی نہیں ہوتی، دل جمعی جبھی ہوتی ہے جب جنت کا بھی یقین ہو، جہنم کا بھی یقین ہو، پیغمبر کے برحق ہونے کا بھی یقین ہو۔ تو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کا بوجھ، یعنی بوجھ سے مراد کیا ہے کہ آپ جن باتوں کو سمجھتے تھے کہ ان پر مجھے گناہ ملے گا، یہ بوجھ ہم نے آپ سے ہٹا دیا، اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ الذی انقض ظہرک، یہ وہ بوجھ ہے جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، یہ کنایا ہے کہ آپ کو بہت پریشان کر دیا تھا کہ میرا بنے گا کیا قیامت کے دن، تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، آپ سے اللہ ان باتوں کا سوال نہیں کرے گا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اگر آپ کو پریشان کرنا مقصود ہوتا یا اتنا مشکل پیپر دے کے امتحان دے کے فیل کرنا مقصود ہوتا تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند نہ کیا جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جتنا بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اتنا کسی پیغمبر کو نہیں کیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ذکر آپ کا، اللہ نے اس کو بلندی دی ہے۔ دنیا میں کسی پیغمبر تو دور کی بات، پیغمبروں کے علاوہ بھی کسی شخصیت کو اللہ نے اتنی عزت نہیں دی، تو اللہ نے آپ کے نام کو، آپ کے تذکرے کو کیسے بلند کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ تو مشاہدے کی بات ہے نا، کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہاں اکثر و بیشتر آتا ہے، اہم مقامات، جیسے جب ہم کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جب تک محمد کا نام نہیں لے گا تو اس کا اللہ کا نام لینا بھی معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ آذان پوری دنیا میں دی جاتی ہے، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی وہی لاؤڈ اسپیکر پہ وہی بلند آواز۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی ہے لوگوں نے کہ زمین تو گھوم رہی ہے نا، سعودی عرب میں 2 گھنٹے بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں 2 گھنٹے پہلے ہوتا ہے، سعودی عرب اور ہمارے درمیان جو ممالک ہیں ان میں 1 گھنٹے بعد ہو جاتا ہے۔ تو ریسرچ ہے باقاعدہ کہ پوری دنیا میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت دنیا میں کہیں آذان نہ ہو رہی ہو، 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں جیسے اللہ کا نام سب سے زیادہ اونچی آواز سے لیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا۔ اور کمال کی بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا اس وقت ایسا نہیں تھا، یہ تو مکی آیت ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اس وقت تو کھلے عام اذان بھی نہیں کہی جاتی تھی، لیکن اللہ نے اس میں پیشگوئی کر دی کہ ہم نے بلند کیا ہے، دیکھیں گے آپ ان قریب کے کتنا بلند ہوتا ہے۔ اور تیسرا التحیات جب پڑھی جاتی ہے نماز میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اس میں بھی، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو اے نبی آپ پر۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، مگر اس عبادت میں نبی پر بھی سلامتی بھیجی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہم صلی علی کے ساتھ درود شریف بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی بلند کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بلند کیا ہے، کیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں دنیا میں کسی شخصیت پر نہیں لکھی گئی، اگرچہ بعض مخالفین نے مخالفت میں بھی لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی شخصیت پر جتنا کچھ لکھا گیا اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا۔ نمبر دو، جتنا اچھا آپ کے بارے میں لکھا گیا اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں لکھا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ خود غیر مسلموں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مثبت پہلو پہ، ویسے تو آپ کے سارے پہلو مثبت ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو انہوں نے بھی مثبت قرار دیا ہے، تو اتنا کہیں کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ اور کمال کی بات یہ کہ آج بھی جتنا ادب و احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے پوری دنیا میں کسی کا نہیں لیا جاتا۔